آگے سنیے ذرا. 1908 میں مرزا مردار ہو گیا. مرزائیوں کے دلالوں ذرا سنو تمہارا مرزا مرا کہاں تھا. مرزے سے کسی نے پوچھا ہو مرزے آپ کہاں مرو گے؟ وہ کہنے لگا جی مکہ یا مدینے میں مروں گا. قرآن کی آیت اس نے کہا انا انزلناہ قریب من القائدین. بولو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ليلة القدر ناج مل کر پڑھو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ قرآن ہے. یہ آج پڑھنے کا جو ثواب ہے پھر کبھی شاید ہی ملے. اس بدبخت نے کیا لکھا؟ اس نے کہا کہ جی انا انزلناہ قرآن قریب من القائدین. اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے معاذ اللہ کہ قرآن جو ہے وہ قائدیان میں اترا ہے. کہنے لگے تم مرے گا کہاں پر؟ وہ کہنے لگے جی میں مروں گا مکہ مدینے میں. تاریخ گواہ ہے 1908 کے اندر یہ لاہور میں مردار ہوا اور ٹرین کی بوگی کے اندر اس کو پھینکا گیا اور یہاں سے قادیان لے جایا گیا. اور یہ مرا بھی ٹٹی خانے کے اندر بیت الخلاء کے اندر. کہاں مرا؟ اور اس نے کہا کہ اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے وبائی مرض ہو. میں مرزائی کو کہتا ہوں اس پر ہم سے مباہلہ کر لو. آ جاؤ آؤ. تم ان کی مسجدیں بنا رہے ہو وہ تو بات کی بات ہے, پہلے مباہلہ تو کر لو. مناظر تم سے کیا جائیں. آؤ جو میدان منتخب کرو, جو جگہ منتخب کرو. تم اپنی جماعت کو لے آؤ, اپنے بچوں کو لے آتے ہیں اور سر ننگا کر کے خدا کے حضور حق کی دعوت کو پکارتے ہیں. میں کہتا ہوں جب مرزا کا حال ہوا اس سے بدتر تمہارا حال نہ ہوا تو سید کا بیٹا نہیں کہنا. تم سامنے نہیں آ سکتے. 1908 میں یہ باتور میں مردار ہوا. اس نے کہا اگر میں غلط ہوں تو مجھے وبائی مرض لگے, کوئی مجھے مارے نہیں, گولی نہ لگے, کچھ بھی نہ ہو, وبائی مرض میں مروں. اس کو لگ گئے رات کو پیچس. کیا لگ گئے؟ اور تھا بڑا عجیب و غریب. اس کی کتاب میں خود لکھا ہوا ہے. یہ خود کہتا ہے ایک عرصے تک مجھے حیض آتا رہتا تھا. ایک عرصے تک مجھے, ان کے دلالوں کو بھی شاید آتا ہوگا, ایک عرصے تک مجھے حیض آتا رہا. کہ لگے میں اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں نامرد ہو گیا تھا. تو کسی نے پوچھا اگر صاحب یہ جو بات کے پیدا ہوئی ہے کہاں ہے؟ یہ مریضوں کا ہے. یہ بات کے جو آئی ہے کہاں سے آ گئے؟ یہ خلیفوں کا ہے جو چارپائی کے نیچے سوتے تھے آپ کی. یہ بھی کتابوں میں لکھا ہو سکتا. تو کہنے لگے پھر میں نے دعا کی تو بس اتنی سی حرکت ہوئی کہ بچہ پیدا ہو جائے بس. یہ اس کی ذہنیت ہے. یہ بات دلیلوں سے کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے سامنے کی گئی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اور یہ قائد اہل سنت کے جلال کلمات تھے 30 مئی کے کہ 1 مئی کو فوراً اس نے اجلاس طلب کیا اور بات ہوئی اور 7 جون کو یہ فیصلہ گویا کے سامنے آیا. ذرا اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا. 1908 کو یہ مردار ہوا. ایک عرصے تک کہتے مجھے گھاگرا پہننے کی عادت تھی. آپ تو گجرات کے رہنے والے بہتر سمجھتے ہوں گے گھاگرا کیا ہوتا ہے. گھاگرا جو عورتیں پہنتی ہیں, بڑا پاجامہ کھلا ہوا. تو کہتے ایک عرصے تک مجھے گھاگرا پہننے کی عادت تھی. بیوی نے کہا کہ گھاگرا اتار دیجیے, آپ مردوں کے درمیان جاتے ہیں. حیض اس کو آتا تھا, نامرد یہ تھا, گھاگرا یہ پہنتا تھا. پھر کہتے ہیں وہ تو کبھی کبھار زنا بھی کر لیتے تھے. ایک دن کہتے ہیں روزہ ان کو لگ گیا, افطاری کا وقت قریب تھا. یہ تھا کانا. کیا تھا؟ ایک آنکھ اس کی کھلتی نہیں تھی. اس کے سارے مریضوں نے لکھا کہ ہاں حضرت صاحب کی ایک آنکھ دبی رہتی تھی. میں نے کہا اسی دجال کی نظیر ہے, شکل سے کانا تھا. شکل سے بولے دانت پتہ ہے کیسے تھے اس کے؟ خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں جناب اوپر کے دانت تو گر گئے تھے, نیچے کے اتنے بڑھ گئے کہ یہ ہو گئے تھے لمبے میخ جیسے. تو کہتے ہیں وہ ریتی سے گھسوائے گئے. ریتی سے. اب اس کا بھیانک چہرہ آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے جیسا شیطان سے بھی مکروہ چہرہ. اتنی گستاخی ابلیس نے بھی نہیں کی ہے. میں بڑے وصوف سے کہتا ہوں ابلیس نے بھی اتنی گستاخی نہیں کی ہے. اللہ کے سامنے صرف اس نے اتنا کہا تھا انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں بس. اس نے تو خدا کے لیے وہ جملے کہہ دیے الیاذ باللہ جو آج تک کسی گستاخ نے نہیں کی ہے. اکبر نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, پہلے بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اتنا گستاخ بدبخت کوئی نہیں آیا جتنا اس مرزے نے گستاخیاں کی. اللہ کی, نبی کی, صحابہ کی, اہل بیت کی, اولیاء کی. غوث اعظم کے بارے میں بڑے غلیظ جملے اس نے لکھے. غوث اعظم کے بارے میں بڑے غلیظ جملے اس نے لکھے. تو خدا نے اس کی شکل ایسی بتائی کہ شکل سے کانا تھا. یہ اس کی آنکھ سیدھی, الٹی آنکھ اس کی کھلتی ہی نہیں تھی اور جو تھوڑی بہت تھی اسے نظر نہیں آتا تھا. اور یہ دانت ہے نا, یہ پتہ نہیں دانت کبھی بندے کے لمبے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں جنگلی خنزیر کے دانت بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں. تو اس کے دانت اسی خنزیر کی طرف جا رہے تھے.
تو کہتے تھے گھسوا کر اس کو کم کیا اس لیے کہ اکثر زبان کو کاٹ لیتا تھا. میرا کہنا سمجھ رہے ہو؟ کوئی آگے سے بولو نا نعوذ باللہ استغفر اللہ کچھ تو بولو. اس کے دانت یہ دیکھو موئے مبارک شریف کی آج آپ کو برکتیں ملیں گی. میرے آقا کے دندان مبارک ایسے ہیں. ہائے ہائے ہائے. حضرت احسان کہتے ہیں جب حضور کی میں نعتیں پڑھتا تو اپنے چہرے کے آگے ہاتھ رکھ دیتا. پوچھا کیوں؟ فرما حضور کے آگے کے جو دندان مبارک ہے اس میں تھوڑا سا خلا تھا. کہتے جب حضور مسکراتے تو نور کی شعائیں نکلتی تھی.